اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پھول ہے، سارے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ کوفہ جائے، سب نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائے۔ حضرت حسین نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا جب کوفے والے تمہیں بلا رہے تھے تو تم کیوں نہیں گئے، پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوچ سوچی۔ حضرت حسین نے حضرت مسلم ابن عقیل کو تیار کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل سے کہا کہ تم ایسا کرو، تم وہاں کوفے چلے جاؤ اور وہاں کے حالات دیکھو، اگر وہ لوگ واقعی سچے ہیں مجھے بلا رہے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو پھر مجھے خط بھیج دینا، میں بھی آ جاؤں گا، تب تک تم وہاں کے حالات کو کنٹرول کرتے رہنا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ حاضر۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل جانے لگے نا تو ان کی دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی منانے کی، لیکن بچوں نے نہ مانا، آخر اپنے دو بچوں کو بھی کوفہ کی طرف لے کر روانہ ہو گئے۔ اب جب مسلم ابن عقیل کوفہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کا اتنا بڑا استقبال ہوا، آپ اندازہ لگائے کہ سارے کوفہ والے اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر جامع مسجد کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے بیعت کر لی، سارے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل بالکل مطمئن ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگوں نے میرے اوپر بیعت کر لی ہے، تو واقعی یہ لوگ سچے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ واقعی یہ لوگ سچے ہیں، صحیح معنوں میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ضرور کوفہ میں تشریف لائے، اور یہ خط مدینہ پاک کی طرف بھیج دیا حضرت حسین کو۔ لیکن یہاں پر یزید کو پتہ چل گیا کہ سارے کوفے کے لوگ حضرت مسلم ابن عقیل کے آنے سے ان کے ہو گئے، جب حضرت حسین آئیں گے تو پھر تو سارا انقلاب آ جائے گا۔ پتہ یزید نے کیا کیا، کوفے کے اندر جو گورنر تھا اس کو تبدیل کیا اور وہاں پر ابن زیاد کو بھیج دیا۔ ابن زیاد بڑا سخت آدمی تھا، اور ابن زیاد کو حکم دیا کہ سختی کے ساتھ لوگوں کو کنٹرول کرو، اگر کوئی بات نہ مانے نا اس کو بھی قتل کر دینا، مسلم ابن عقیل کو بھی قتل کر دینا۔ ابن زیاد جو ہے نا بڑا سخت آدمی تھا، وہ کوفے کے اندر آیا اور مسجد کے اندر خطبہ دے دیا اس نے، اور خطبے کے بعد اس نے اعلان کیا اور اتنی سخت تقریر کی اس نے کہ جس نے بھی مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کے بھی ٹکڑے کر دوں گا، اور اس کے گھر کو مسمار کر دوں گا، اس کے گھر کو ختم کر لوں گا۔ بس اس کی تقریر کی دیر تھی کہ وہ جتنے بھی عاشق ملنگ تھے نا، جو آج کل کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، پھر جب بات آتی ہے نا بھئی آپ کھڑے ہو جاؤ، سارے بھاگ جاتے ہیں، وہی معاملہ وہاں پر تھا۔ جب اس نے تقریر کر لی نا کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، سارے لوگ بھاگ گئے۔ اب اکیلے مسلم ابن عقیل رہ گئے۔ اب کوئی کوفے کا گھر پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی کوفے کا گھر۔ تو ایک شخص تھے، بڑے مخلص صحیح انسان تھے، حضرت ہانی ابن عروہ، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے گھر میں آ جائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل مجبور تھے، ان کے گھر چلے گئے۔ تو ابن زیاد نے اس شخص کو بلایا کہ تم نے حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ کیسے دی ہے، کیوں پناہ دی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ اہل رسول ہے، سبط رسول ہے، حضرت حسین نے ان کو بھیجا ہے، چلو ہم ساتھ نہ دیں، ان کی بات نہ مانیں، یہ تو نہیں کہ ہم پناہ بھی نہ دیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ اس جنم میں تمہیں حوالے نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ پھر تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے اپنے ایک فوج بھیجا، ایک دستہ بھیج دیا، اور اس نے آ کر حضرت ہانی ابن عروہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حضرت مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسلم ابن عقیل کے ساتھ چھوٹے سے دو معصوم بچے تھے، ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور اللہ کی شان دیکھے، حضرت حسین کو تو خط مل چکا تھا نا، وہ مدینہ پاک سے روانہ ہو چکے تھے، ان کا سارا خاندان روانہ ہو چکا تھا۔ 72 آدمیوں کا یہ قافلہ تھا
جو مدینہ پاک سے نکل گیا، کربلا کی طرف بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا۔ تو راستے میں حضرت حسین کو اطلاع ملی کہ حضرت کوفے والوں نے غداری کر لی ہے، انہوں نے مسلم ابن عقیل کو اور ان کے 2 بچوں کو بھی شہید کر لیا ہے۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور سب کو کہا کہ دیکھو، پہلے تو ہم جا رہے تھے نا کہ بھئی ہمارا استقبال ہوگا، ہمارا احترام ہوگا، لیکن اب وہاں کے حالات بدل گئے ہیں، سب لوگوں نے غداری کر لی ہے۔ میں تم سب لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ تم سارے لوگ واپس مدینے چلے جاؤ، لیکن میں کوفے کی طرف جاؤں گا۔ حضرت حسین نے کیا کہا کہ تم مدینے چلے جاؤ، میں اکیلا کوفے کی طرف جاؤں گا۔ پتہ ہے حضرت حسین نے اس طرح کیوں کہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا ہوا تھا۔ جب خواب سے بیدار ہوئے نا تو حضور کے چہرے پر بڑے غم کے اثرات تھے، بڑے غمگین تھے۔ تو بی بی ام سلیم نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے آپ اتنے غمگین ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں پر میرا حسین شہید ہوگا۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے ایک سرخ رنگیلا میدان ہے جہاں پر حضرت حسین ہوں گے۔ چونکہ حضرت حسین نے اپنے نانے کا خواب سنا ہوا تھا، حضرت حسین کو پتا تھا کہ میرے نانے کا خواب سچا ہے، تو اس لیے حضرت حسین نے کہا تھا میں تو کربلا کی طرف ضرور جاؤں گا، کوفے کی طرف ضرور جاؤں گا، تم واپس مدینے چلے جاؤ۔ سارے خاندان والوں نے کہا کہ نہیں، سب نے انکار کر دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کربلا کی طرف جائیں گے، کوفے کی طرف جائیں گے۔ اب یہ سارا قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا، جاتا رہا تو ابن زیاد کی فوج سامنے آ گئی۔ یہاں پر امام حسین کی فوج 72 آدمیوں کا یہ قافلہ، یہاں پر ہزاروں کا لشکر ابن زیاد کی فوج آ گئی۔ انہوں نے چاروں طرف سے حضرت حسین کو گھیر لیا۔ جب گھیرا بالکل تنگ ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا ابن زیاد کو، دیکھو میری 3 شرطیں ہیں اگر تم مان لو۔ حضرت حسین نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے، مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، میں واپس چلے جاؤں گا، میرا راستہ نہ روکو، میں مدینے کی طرف واپس چلے جاؤں گا۔ میری دوسری شرط یہ ہے، اگر تم مجھے واپس نہیں چھوڑتے تو مجھے کسی اور اسلامی ملک کی طرف جانے دو، میں کسی اور اسلامی ملک کی طرف چلا جاؤں گا۔ تیسری شرط میری یہ ہے، یا تو مجھے خود یزید کے پاس لے کر جاؤ، میں خود اس سے بات کروں گا۔ حالانکہ اتنے آسان اور معقول شرائط تھے حضرت حسین کے، اسی لیے تو حضرت حسین مظلوم ہو گئے کہ انہوں نے تو صرف 3 شرطیں سامنے رکھ دی تھی۔ واللہ پتہ نہیں لوگوں کو یہ کیسے موقع مل جاتا ہے کہ حضرت حسین نے بغاوت کیوں کی تھی۔ یزید اچھا ہو یا برا، اس کی تو بیعت ہو چکی تھی، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اسمعوا واطیعوا، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت حسین نے بغاوت کیوں کی تھی، پتہ نہیں یہ لوگوں کے منہ سے کیسے نکل جاتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ بات کان کھول کر سن لو، حضرت حسین نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی۔ حضرت حسین کو تو خود بلایا گیا تھا کہ آپ کوفے کی طرف آ جائے، حضرت حسین تو بلانے پر جا رہے تھے، حضرت حسین نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے نا، عین اسی کربلا کے میدان میں جس کی نشاندہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا کہ میرا حسین یہاں پر شہید ہوگا، عین اسی کربلا کے میدان میں حضرت حسین پہنچ گئے۔ وہاں پر اپنے خیمے لگائے گئے۔ حضرت حسین نے بڑی کوشش کی کہ جنگ کسی طرح ٹل جائے، جنگ کسی طرح ختم ہو جائے، لیکن وہ جو دشمن تھے ابن زیاد، وہ تو اسی ارادے سے آئے ہوئے تھے کہ ہم حضرت حسین کو شہید کریں گے اور یزید سے اپنے انعام حاصل کریں گے، لیکن انہوں نے یہی ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم حضرت حسین کو شہید کریں گے، کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں پر دشمنوں کی فوج ہے، یہاں پر 72 آدمیوں کا قافلہ ہے۔ اب یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی آگے ہو گئے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک ایک بندے نے اپنی وہ بہادری اٹھائی کہ دنیا اشش کر اٹھی۔
حضرت حسین کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے نا علی اکبر، وہ بھی تلوار لے کر جیسے آگے بڑھے، جنگ کرتے گئے، کسی کو قتل کر لیا، لیکن آخر میں حضرت حسین کے جو بڑے بیٹے تھے نا علی اکبر، اس کو شہید کر لیا گیا۔ کمال ہے اس حسین کا کہ اس حالت میں بھی اللہ کے حکم پر راضی ہے، صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ اور حکم بھی یہی ہے میرے بھائیو، اگر آپ پر کبھی مصیبت آ جائے نا تو صبر کرو۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب کسی مومن پر مصیبت آتی ہے نا، وہ صبر کرے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت حسین نے اپنے چھوٹے بیٹے کو آگے کیا کہ یہ تو لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے نا، یہ پیاسا ہے، اس کو پانی دے دو۔ دشمنوں نے یہاں سے تیر چلائے، وہ حضرت حسین کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ روئے وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ حضرت حسین کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کے سامنے تو گردنیں کٹا دی، اللہ کے لیے اپنے گردن کٹا دی، لیکن دشمن کے آگے کبھی بھی نہیں جھکے، کیونکہ حضرت حسین کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہم اللہ کے نافرمان کے ہاتھوں پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ آخر میں حضرت حسین بھی میدان میں آ گئے۔ یہ شہسوار سبط محمد مصطفیٰ میدان میں جیسے آ گئے، مشکل سے 2 رکعت نماز حضرت حسین نے ادا کی، اور پھر اس کے بعد یہ شہسوار سبط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی حضور کے کندھوں پر کھیلا کرتا تھا، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی کی نظر پڑی، فرمایا نعم المرکب یا غلام، اے حسین تجھے پتنی کس طرح سواری ملی ہے، جس کی قدموں کے لیے آسمان ترستا ہے، آج تو اس کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے اس صحابی سے فرمایا کہ تم نے کیا فرمایا؟ پھر سے بولو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ نعم المرکب یا غلام، تجھے ایسی سواری ملی ہے جس کے قدموں کے لیے آسمان ترستا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سواری پر نظر ڈال رہے ہو، میرے سوار پر بھی نظر ڈالو نا، سوار کیسا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، ایسا حسین جو جنت میں نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ آخر میں حضرت حسین میدان میں آ گئے تو شمر ذیل جوہن اس نے حضرت حسین کی جسم پر تلوار سے وار کیے، حضرت حسین کو تلواروں سے مارا۔ حضرت حسین میدان میں ڈٹ گیا، ہزاروں کو سینکڑوں کو میدان سے اڑایا، لیکن آخر حضرت حسین لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے کربلا والے۔ کہ اللہ کے سامنے تو اپنی گردن کٹا دی، لیکن ظالم کے آگے کبھی نہیں جھکے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین کو جب شہید کیا گیا اور ان کے 2 بچوں کو بھی شہید کیا، بڑا بیٹا علی اکبر وہ تو بڑا ہو چکا تھا، لڑتے لڑتے شہید ہوا، اور اس کا جو چھوٹا بیٹا جو ابھی گود میں تھا ان کو تیروں سے مارا، ان کو شہید کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ پھر جتنے لوگ بچ گئے نا تھوڑے، ان کو یزید کے دربار میں لے کے چلے گئے، اور یزید کے دربار میں پتہ ہے کیا ہوا؟ یزید نے کیا کیا؟ رونا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا۔ وہ یزید یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں حسین کے قتل میں شامل نہیں ہوں۔ بھئی کس طرح شامل نہیں ہے؟ جب اقتدار تیری ہے، حکومت تیری ہے، گورنر تیرے ہیں، تو کس طرح قتل میں شامل نہیں ہو سکتا؟ حضرت حسین تو پھر شہید ہو گئے، شہادت کا جام تو انہوں نے پی لیا۔ اور بعض روایت میں تو پھر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین کو بھی شہید کیا گیا تھا۔
بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا